الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت ہی عزت و احترام کے لائق حضرات گرامی قدر، آپ کو مبارک ہو کہ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں رمضان مبارکہ ایک اور دن عطا فرما دیا، اور دن بھی وہ عطا فرمایا جو باقی دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے، باقی دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح انشاءاللہ تعالی میں آخر میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال کی یہ رحمت اور عنایات بے پایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ماہ مقدر رمضان مبارک جیسا عظیم القدر، بڑی ہی رحمتوں والا، بڑی ہی برکتوں والا ایک ایسا ماہ مقدس عطا فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی امت کو یہ ماہ مقدس عطا نہیں کیا گیا۔ روزے رکھے گئے ہیں، سارے نبیوں نے روزے رکھے ہیں، جس طرح اللہ فرماتا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، مگر اجر وہ رب کائنات نے ان کو عطا نہیں کیا جو ایمان والوں کو عطا کیا۔ روزہ رکھنے والے سے میرا اللہ جتنا پیار فرماتا ہے، میں قبل ازیں بھی عرض کر چکا ہوں، اپنے بہت بڑی حدیث بارکہ سنی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ اس مثال سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے بچے کی رینٹ بہہ رہی ہو، ناک کا فضلہ وہ بہہ رہا ہو، یا اس کے چہرے پر چپڑے لگے ہوئے ہوں، یا اس کے ہاتھ گندے ہوں، تو آپ بھی اس سے نفرت کریں گے، میں بھی اس سے نفرت کروں گا، مگر اس کی ماں یا باپ یا بہن یا بھائی جو سے پیار کرتے ہیں وہ نفرت ہی کریں گے، اپنے کپڑے کے ساتھ اس کا ہاتھ منہ صاف کر دیں گے۔ یعنی اس کی قابل نفرت شے بھی ان کے نزدیک بری نہیں ہوتی کیونکہ ان کا محبوب جو ٹھہرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ رکھنے والے مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، تیرے منہ کی بو سے دوسرا نفرت کرے گا، مجھے تو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ میں تو قرب عطا فرماتا ہوں۔ جب سے رمضان مبارک کی ابتدا ہو جاتی ہے، رب کائنات کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور روزانہ رب کائنات میرے نبی کی امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، پھر جب پہلا جمعہ آتا ہے تو یکم رمضان سے لے کے پہلے جمعہ تک جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہوتی ہے، مزید اتنے لوگوں کی مغفرت جمعۃ المبارک کے دن فرما دی جاتی ہیں۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، پھر دوسرے جمعوں کو پہلے جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ حاضل قیاس، پھر جب آخری جمعہ آتا ہے تو پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہوتی ہے جمعۃ الوداع کے دن اتنے مزید لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ مزید 12 اس سے بھی بڑھ کر رب کائنات کی عنایات بے پایاں کا آپ اندازہ لگائیے۔ آج کے دن اور یہ گزشتہ رات کے بارے میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ انہو قال، حضور نے فرمایا کہ یغفر لامتی فی آخر لیلۃ فی رمضان
رب کائنات جل والا رمضان کے آخری رات اور دن میری ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان بدبختوں کے کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائیں، ان کے سوا باقی سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی ہیں۔ قیلا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایا لیلۃ القدر، یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے آخری رات، کہ جس رات اللہ تعالیٰ اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ سوائے چند ایک کے وہ بدبخت جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ گئے، ان کے سوا باقی سب پہ رحمت فرما دی جاتی ہے۔ سارے گناہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں نا، کسی کے سارے معاف ہو گئے۔ یا رسول اللہ لیلۃ القدر ہے؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، وہ لیلۃ القدر تو نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ، لیکن جب کوئی مزدور مزدوری کرتا تو اس کا اجر اسے دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے وہ سارا مہینہ روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے، جب وہ اپنا عمل مکمل کریں گے، اذا قضا عملہ، جب وہ اپنا عمل کریں گے ان کو اجرت ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کہتے یا رسول اللہ ملنی چاہیے، تو میرے نبی فرماتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ روزے رکھنے والے، پھر جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، راتوں کو جا کر اپنے رب کی بات کرنے والے ہیں، رب کائنات ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے نا جو آپ ابتدا میں سن چکے ہیں کہ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شیفہ پہ جلوہ فرما ہوئے تھے، تو پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا تھا، دوسری پر بھی، تیسری پر بھی۔ ان میں ایک یہ بھی ہے نا کہ وہ رب کریم کی رحمت سے دور ہو گیا، مردود ہو گیا، جس سے رمضان المبارک کو پایا پھر بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا۔ یوں سمجھیے وہ دریا کے اندر داخل ہو گیا، رمضان المبارک کی رحمتیں اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے، مہینہ نازل ہو گیا رحمت کا۔ ہما وقت اللہ کی رحمت ہے، وہ دریا یا سمندر کے اندر موجود ہوتا ہوا بھی پیاسا رہے تو اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہے؟ رمضان کے ہوتے ہوئے بھی وہ گناہوں سے نہ بچ سکا، وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، پھر اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہوگی؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور مردود ہے کہ جو رمضانوں پر جیسا عظیم القدر بھی نہ پا کر بھی رب کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، بحمد اللہ تعالیٰ آج ایک اور دن ہمیں میسر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز ہے، اللہ کی عزت کی قسم بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ اگر آپ سارا مہینہ غفلت میں گزار چکے ہیں تو آج ہی تنہائی میں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں موقع پھر عطا فرما دیا ہے کہ رب کائنات نے پورا دن ہمیں عطا فرما دیا، اور یہ آنے والے جو لمحات ہیں، آنے والے وقت ہیں، میں بات میں عرض کروں گا، میں بات میں اس لیے عرض کروں گا کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد بھری ہوئی ہے احباب کے ساتھ، لیکن مزید احباب آ جاتے ہیں گفتگو کے دوران، میں چاہتا ہوں ان کا بھی فائدہ ہو جائے، اس لیے جمعے کی فضیلت میں آخر میں بیان کروں گا تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ میرے کریم آقا تاجدار ایربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی رضا کی خاطر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جنہوں نے بھوک کو بھی برداشت کیا تھا اور پیاس کو بھی برداشت کیا تھا، اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لی تھیں، کوئی حکومت کا کارندہ موجود نہیں تھا کہ جو اس کو نافذ کرنے والا ہو کہ اگر تو نے کھانا کھایا، پانی پیا تو تجھے جیل کی سزا ہو جائے گی، تجھے جرمانہ کر دیا جائے گا، کوئی بھی تو موجود نہیں تھا۔ یہ تنہائی میں بھی بیٹھا تھا تب بھی اپنے رب سے ڈرتا تھا، تو رب ذوالجلال اس کو اجر کیا عطا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتے ہیں۔ بہت عزت والے بھائیوں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، قیامت کا دن قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 1,000 سال کا بھی ذکر ہے اور 50,000 سال کا بھی، کسی کے لیے 1,000 سال کا ہے، کس کے لیے 50,000 سال کا۔
اور جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کرم فرمائے اس کے لیے ایک نماز کے گزرنے کے وقت کے برابر بھی ہے، اس کے لیے بہت آسانی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بھوک اور پیاس انتہائی شدت پہ ہوگی، انتہائی شدت پہ ہوگی، اتنی شدت پر کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آج چند گھنٹے تک پانی نہ ملے تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، مہینہ بھر پانی کسی کو نہ ملے، سال بھر پانی نہ ملے، 2 سال تو سوچئے 50,000 سال پانی نہ ملے تو پھر حالت کیا ہوگی۔ اور جب کہ سورج بھی بہت قریب ہوگا، زمین تپ کر سرخ ہو چکی ہوگی، جس طرح بھٹے کی اینٹ ہوتی ہے یا تانبے کا رنگ ہوتا ہے۔ انسانوں نے اگر مر جانا ہوتا، موت واقع ہونی ہوتی، سارے کے سارے مر جاتے، لیکن جو کہ موت واقع نہیں ہونا ہوگی اس لیے وہ تڑپیں گے۔ مگر کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے رب کریم کی رحمت کے سایہ تلے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کے سامنے جنت کی نعمتوں کے انبار ہوں گے، جنت کے پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آب کوثر کے چھلکتے ہوئے جام ہیں جو ان کو حور و غلمان پیش کر رہے ہیں، ان کی مہمانی کی جا رہی ہے۔ باقی لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہیں، ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، مگر یہ خوش قسمت اللہ کے عرش کے نیچے رب کائنات کی رحمتوں کے سایہ تلے وہ عیش و آرام کر رہے ہیں۔ پھر اہل جنت جو اہل معاشر ہوں گے وہ حیران ہو کر ان کی جانب دیکھیں گے، ہم مصیبت میں ہیں اور وہ آرام میں ہیں، ہم پر سورج کی دھوپ ہے، ان پر عرش الہیہ کا سایہ ہے، ہم وعد اللہ تعالیٰ آگ میں گویا جل رہے ہیں سورج کی دھوپ کی، اور ان پر رب کریم کی رحمت و عنایات بے پایا ہے، ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ان کے سامنے جنت کی نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہمارا بدن جل رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جوڑا پہنایا ہوا ہے، ہم ننگے سر ہیں، ان کے سروں پر جنت کے تاج سجے ہوئے، یہ کون ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں رب کی رضا کی خاطر روزے رکھے تھے، آج ان کو اس کا اجر دیا جا رہا ہے۔ میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ کسی نے اگر رمضان مبارک کی اس فضیلت سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، وہ محروم رہ گیا ہو، اپنے مقدر پہ کچھ رو لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جہنم کی آگ بڑی شدید آگ ہے، بڑی شدید آگ ہے، زمانے بھر کا پانی جہنم کی آگ کے ایک شعلے کو، ایک کوئلے کو بھی نہیں بجھا سکتا، پوری دنیا کا پانی وہ بھگ بن کے کر کے وہ بھاپ بن کے اڑ جائے گا، جہنم کی آگ کی تمازت میں، اس کی گرمی میں کمی نہیں آ سکتی، مگر میرے نبی فرماتے ہیں گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کو کتنا پیارا ہے وہ بندہ جو اللہ کے ڈر سے رو لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اپنی اس بدقسمتی پر کہ پورے رمضان میں میں محروم رہ گیا، تنہائی میں بیٹھ کر رو لیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ رب کائنات جل وعلا آپ کی توبہ کو قبول فرما کے آپ کو بھی محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ آج کا دن موجود ہے، یہ لمحات موجود ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ موجود ہیں، اور پھر روزے داروں کو رب کائنات جل وعلا اپنی عنایات بے پایہ سے کس طرح نوازتا ہے، کتنا رب کائنات جل وعلا اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ سارا مہینہ ان پہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہیں، سارا مہینہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر عید الفطر کا دن آ جاتا ہے، رمضان مبارک اپنے حسن اختتام کو پہنچ جاتا ہے، عید الفطر کا دن آ جاتا ہے، پھر عید منانا جو آنے والی کل ہے، جو کل آپ عید منائیں گے، اصل میں حق کن کا ہے عید منانا؟ قابل غور بات ہے، آنے والے کل کو حق کن کا ہے عید منانا؟ میرے اللہ کے نبی، میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، سارا مہینہ ان پہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہیں، جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، رب کریم کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، بات بات پر ان کی مفرت کی جاتی ہے، بات بات پہ مفرت کی جاتی ہے۔
सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला रोज़ा रखा हुआ था, नफली रोज़ा रखा हुआ था, नफली रोज़ा। मेरे करीम आका रसूल अरबी और सहाबा किराम बैठे थे, फरमाने लगे, खाना खा रहे थे, फरमाने लगे बिलाल तुम नहीं खाते? तो हज़रत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा रोज़ा है, नफली रोज़ा। ये फ़र्ज़ी रोज़े का दर्जा बहुत बुलंद व बाला है, मैं नफली रोज़े की बात कर रहा हूँ। मेरे करीम आका फरमान लगे बिलाल तुझे पता है रोज़ेदार की हड्डियाँ भी अल्लाह की तस्बीह करती हैं, ज़ुबान करे ना करे इसकी हड्डियाँ भी अल्लाह ताला की तस्बीह करती हैं। फिर सहाबा से फरमा लगे हम ये खाना खा रहे हैं और बिलाल का खाना जन्नत में है रोज़े के बदले में। कितनी फजीलत है रोज़े की। रोज़ेदार का हर हर लम्हा, उसका सोना भी, उसका जागना भी, उसका गुफ्तगू करना भी, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी न करे तो सब कुछ ही इबादत है। ये अल्लाह ताला की रहमतों वाला वो महीना जब अपने हुस्न इख्तिताम को पहुँच जाता है तो फिर ईद का दिन आ जाता है। मेरे नबी फरमाते फ़ाइज़ा काना यौम ईदिहिम, फिर जब मेरी उम्मतियों की ईद का दिन आता है यानी यौम फित्रिहिम, ईद उल फित्र का दिन आता है, दुबाहा बिहिमुल मलाइका, रब्बे कायनात अपने बंदों को मुलाजा फरमाकर फरिश्तों के सामने इज़ारे फ़ख्र फरमाता है मेरे मलाइका मेरे बंदों को देखो, इन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, मेरे बंदों को देखो। यानी कल मलाइका ने बारगाह क़रीब में नाज में एक बात अर्ज़ की थी, मौला ताला क्या आदम को तू बना के ज़मीन पे भेज रहा है, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मौला तूने आदम को तख्लीक करके दुनिया में भेजा, ये दुनिया में फितने फैलाएगा, फसाद करेगा, हम तेरी तस्बीह करने के लिए, तेरी हमद बयान करने के लिए मौला ताला हम जो काफ़ी हैं। मौला ताला जल्ल व अला तो इसको भेज रहा है, ये लड़ाइयाँ करेगा, खूरेज़ी करेगा। तो मेरे अल्लाह ने एक जुमला कह के उनको चुप करवा दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। फरिश्ते खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, हवाई ज़रूरियाँ उनमें नहीं पाई जाती, मियाँ बीवी जैसे ख्यालात उनके अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें ये चीज़ें पैदा ही नहीं की हैं। जिस तरह एक पत्थर है उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको रोटी की ज़रूरत नहीं है, वो रफ़ा हाजत के लिए लैट्रीन में नहीं जाता, सिलसिला तवालुद और तनासुल उसका जारी नहीं होता, अल्लाह ने उसमें ये सिफ़ात ही पैदा नहीं की हैं। मैंने पत्थर की मिसाल आपको समझाने के लिए दी है, फरिश्तों का दर्जा बहुत बुलंद वाला है, बहुत बुलंद वाला है। मैंने माँ समझाने के लिए आपको ये मिसाल दी है। फरिश्तों में अल्लाह ताला ने ये चीज़ें ही पैदा नहीं की, उनको भूख लगा, वो थकते ही नहीं है। मेरे नबी शबे मेराज जब आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे तो आपने बाज़ फरिश्तों को देखा तो वह हालत क़याम में हैं, और कुछ को देखा था हालत रकू में हैं, कुछ को देखा था हालत सजदा में हैं। तो जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जब से इनको पैदा किया गया उस वक़्त से लेके अब तक इसी हालत में हैं, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदा में है वो सजदा में है, वो थकते ही नहीं है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ ही पैदा नहीं की है थक जाने वाली। तो फरिश्तों में चूँकि ये चीज़ नहीं है तो रब्बे कायनात उनको बताता देखो मैंने तुम में भूख पैदा नहीं की, मैंने तुम में प्यास पैदा नहीं की, मैंने ख्वाहिशात नफसानियाँ पैदा नहीं की, और अगर तुम खाना ना खाओ तो कौन से कमाल की बात है, मैंने तुम्हें भूख ही नहीं लगाई। तुम पानी ना पियो तो कौन से कमाल की बात है, मैंने तुम्हें प्यास ही नहीं लगाई। अगर तुम्हें ख्वाहिशात नफसानियाँ पैदा ना हो, खामद के दिल में बीवी, बीवी के दिल में खामद के पास जाने का ख्याल पैदा ना हो तुम्हारे दिल में, तो ये खुसूसियत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। कमाल तो ये है ना कि जिनमें मैंने खुसूसियत पैदा की है उन्होंने परहेज़ की है। कमाल तो ये है ना कि जिनमें मैंने भूख पैदा की वो भूखे रहे हैं, जिनमें मैंने प्यास पैदा की वो प्यासे रहे हैं, जिनमें मैंने ख्वाहिशात नफसानियत को रखा उन्होंने पाबंदी की है। अब देखो मेरे बंदों को, मेरे नबी फरमाते हैं बाहा बिहिमुल मलाइका, रब्बे कायनात उनका जिक्र मलाइका के सामने फरमाकर इनकी सिफ़ात आलिया का
بیان فرماتا ہے، تعریف عام جملے میں کہا جاتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ فقال، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی، وہ میرے فرشتوں مجھے بتاؤ، ما جزاء اجیر وفا عملہ، ما جزاء اجیر، اس اجیر کی، اس مزدور کی، اس کام کرنے والے کی اجرت کیا ہے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو، جس سے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے، جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، مجھے بتاؤ اب اس کا اجر کیا ہے۔ رب کائنات جل مجد الکریم جب یہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں تو قالو، فرشتے عرض کرتے ہیں بارگاہ قدس میں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، جزاؤہ ان یوفا اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر کو عطا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ ہے وہ تو تیرا اجر ساتھ ساتھ ہی عطا فرما رہا تھا، بلکہ ساتھ تو بات کی بات ہے نا، وہ تو تیری نیت پر بھی اجر عطا فرماتا تھا۔ مجھے اور تجھے حکم ہے میرے نبی کا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے دے دو، تو رب کیوں عطا نہیں کرے گا؟ اللہ کیوں عطا نہیں کرے؟ وہ تو پہلے عطا فرما رہا ہے، وہ تو تیری نیت پر ہی تجھے اجر عطا فرما رہا ہے، ساتھ ساتھ اسے اجر عطا بھی فرما دیا۔ لیکن عید کے دن مزید عنایات کا یوں رب کائنات جل والا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرتے فرشتے مولا تعالیٰ اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ قالا، پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی، میرے فرشتوں سنو، عبیدی، میرے بندے، و امائی، میری بندیاں، یہ خواتین و حضرات، یہ مرد اور یہ عورتیں فرض کی تھی، انہوں نے اس کو پورا کر لیا۔ خواتین و حضرات نے روزے رکھے، انہوں نے میرے حکم کو مانا، جو میں نے قضوا فریضۃ علیہم، جو ان پر میرا فرض تھا، میں نے حکم دیا تھا، انہوں نے پورا کر دکھایا۔ ثم خرجوا، اور اب یہ نکلے ہیں اپنے گھروں سے، یعجون الی الدعاء، اس لیے نکلے ہیں کہ اب مجھ سے دعا مانگیں۔ عید کا دن ہے، اب یہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عموماً عید مسجد سے باہر جا کر ادا فرمائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل والا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور آپ کے صدقہ سے یہ شرف مجھ ناچیز کو بھی عطا فرمائے، اور اپنے دربار انور میں شرف قبول سے بھی نوازے۔ مسجد نبوی شریفہ میں آپ حاضری دیتے ہیں تو مسجد نبوی شریفہ کے مغرب میں مسجد غمامہ ہے، بہت سارے گنبدوں والی مسجد ہے، مسجد غمامہ اس کو کہتے ہیں۔ غمام عربی میں سائے کو کہتے ہیں، بادل کے سائے کو، جس کو آپ پنجابی میں جھڑ کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا اس جگہ نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمیں گرمی لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شامیانے لگا لیتے ہیں، یہی ہے نا؟ گرمی لگے تو کیا کر لیتے ہیں؟ شامیانے لگا لیتے ہیں۔ میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ نماز عید ادا فرمانے کے لیے جمع تھے، گرمی کا موسم تھا، گرمی یہی تو رب کائنات نے بادل بھیج دیا، بادل کا شامیانہ بن گیا، اس لیے اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بادل کو سائبان بنا کے بھیج دیا، کیونکہ وہاں بادل نے سایہ، جب تک میرے نبی وہاں تشریف فرما رہے اور صحابہ وہاں حاضر رہے، مسلسل بادل نے سایہ کیا رکھا، وہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، نہ پنکھوں کی ضرورت تھی نہ اے سی کی حاجت۔ میرے نبی مسجد سے باہر نکل کر نماز عید پڑھتے تھے کہ زیادہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، زیادہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ نفسیاتی ایک اثر ہے نا، آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے باہر نکل کر سیر کریں، وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں، تھوڑا سا انجوائے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہینہ بھر یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر روزہ رکھنے والے تھے، میرے نبی نے خیال فرمایا چلو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، اور یہ سب عمل میرے نبی نے کر کے اپنی سنت بنا دیا۔
سبحان اللہ، کتنے کریم ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی بڑے ہی کریم ہیں، بہت ہی کریم ہیں، مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم ہیں۔ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، میرے نبی نے بھی عبادت فرمائی، وہ تو سارا سال ہی کرتے تھے، اتنی عبادت کہ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو کھڑے ہو جایا کیجئے لیکن تھوڑی دیر کھڑے ہوا کیجئے، پاؤں پہ ورم آ گیا ہے، ساری رات آپ کھڑے رہتے ہیں، وہ تو سارا سال ہی عبادت کرتے تھے۔ رمضان کی راتوں کو عبادت کے لیے تشریف لائے، پہلی رات تشریف لائے، دوسری رات تشریف لائے، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ سرکار مسجد میں ہوتے ہیں، تو غلاموں کو تو حضور سے اتنا پیار تھا، وہ پیچھے کیسے رہ سکتے تھے، کشاں مسجد میں آ گئے، سرکار کا دیدار کریں گے، حضور کی معیت میں نماز پڑھیں گے۔ تیسرے دن اتنے صحابہ جمع ہو گئے کہ ساری مسجد بھر گئے، میرے نبی تشریف نہیں لائے۔ تیسرے یا چوتھے دن صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے، سحری کے وقت تک میرے نبی نہیں تشریف لائے۔ پھر صحابہ اپنی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے، پھر اگلے دن میرے نبی تشریف لائے، فرمایا کہ بھی رات تم آئے تھے نا، مجھے پتہ ہے تم آئے تھے، میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ تمہارا ذوق و شوق دیکھ کر کہیں یہ نماز تم پہ ضروری نہ کر دی جائیں، پھر تمہارے لیے مشقت بن جائے گی، میں تمہاری مشقت کی وجہ سے نہیں آیا۔ کتنے کریم ہیں میرے اللہ، کتنے کریم ہیں، اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم ہیں، بڑے ہی کریم ہیں۔ عبادت کرنے والے کے درجے بلند ہوتے ہیں، مگر میرے نبی نے بغیر ہی عبادت کے وہ درجے تمہیں لے کے دے دیے، بغیر عبادت کے۔ رب فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی مانگنے والے، مولا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ بھائی اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہوگی؟ موضوع تو میرا کچھ اور تھا لیکن ذہن میں بات آ گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے نبی فرمان لگے صحابہ سے، رب کائنات نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا مانگ لو، جو تم مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ ہر نبی نے مانگ لیا، جو چاہا مانگ لیا، رب نے عطا کر دیا۔ اللہ نے مجھے بھی دعا عطا فرمائی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ فرمان کہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ صاف ستھرا لباس پہنا تاکہ عید کے دن نیا یا دھلا ہوا لباس پہننا میری سنت ہو جائے۔ غسل فرمایا تاکہ میرے غلام غسل کریں تو یہ بھی ثواب ہو جائے۔ مسواک فرمائی کہ میرے غلام مسواک کریں گے، یہ بھی ثواب ہو جائے۔ سرما لگایا، تیل لگایا، خوشبو لگائی کہ میرے غلام یوں بن سنور کے نکلیں گے، ان کا بننا سنورنا بھی رب کی عبادت بن جائے۔ میں کر لیتا ہوں، میرے نبی کو خوشبو کی حاجت نہیں تھی، میرے نبی کو سرما لگانے کی حاجت نہیں تھی، میرے نبی نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا کہ میں یہ عمل کر لیتا ہوں، میرے امتیوں کے لیے یہ سنت بن جائے گی۔ چنانچہ یہ عمل سنت ہو گیا۔ میرے امتی بن سنور کے اب نکلیں گے، میدان کی طرف نکلیں گے، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے نکلیں گے۔ حضور نے میدان میں نکل کر نماز ادا فرمائی۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، رب کائنات جل وعلا جب مولا ادا فرماتا ہے تو فرماتا ہے ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، اب یہ نکلے ہیں مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے۔ مہینہ بھر انہوں نے محنت کی ہے، میرا حکم مانا ہے، اب مجھ سے مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ یعجون الی الدعاء، پھر فرماتا ہے عزتی بجلالی، ملائکہ سنو اب قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، قسم ہے مجھ کو میرے جلال کی، وکرمی، اللہ اکبر، قسم مجھ کو میری شان کریمی کی۔ بہت بڑی شان ہے، بغیر مانگے منگتوں کو تو عطا کرتا ہی نا، بغیر مانگے اوقات سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آپ میں کوئی ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کہے گا کہ میں نے پیدا ہونے سے پہلے کہا تھا اللہ مجھے آنکھیں دے دینا، مجھے کانوں کی قوت سماعت دے دینا، مجھے قوت گویائی دے دینا، مجھے عقل فہم و شعور عطا کر دینا، مجھے ایمان کی دولت عطا کر دینا؟ کسی نے دعا مانگی تھی؟ بن مانگے اس قریب نے سب کچھ عطا کر دی۔
وہ جو بن مانگے عطا کرے اور اوقات سے بڑھ کر عطا کرے، وہ کریم ہے۔ فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، قسم ہے مجھ کو میرے جلال کی، قسم ہے مجھ کو میرے کرم کی، وعلوی، قسم ہے مجھ کو میری عزت و عظمت کی، وارتفاع مقامی، میرے بلند مقام کی مجھے قسم ہے، لأجیبنہم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر ایمان سے بتائیے عید کن کا حق ہے؟ جنہوں نے روزے رکھے ہیں، یہ اجر ان کو ملنا ہے جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، جنہوں نے روزوں میں اپنے رب کے احکامات کی پابندی کی ہے۔ اصل عید ان کی ہے، اجر ان کو ملنا ہے، مزدوری ان کو ملنی ہے، عطاؤں کی بارش ان پہ ہونی ہے۔ لیکن میں اپنے رب کی رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہتا، وہ بے نیاز ہے، بارش برسی ہے تو جہاں باغات پہ برستی ہے تو گندگی کے ڈھیروں پر بھی ہو جاتی ہے، وہ بے نیاز ہے، چاہے تو سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ کون ہے جو کہنے والا کہ اس پہ رحمت نہ کر؟ بے نیاز ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے پھر اعلان ہوتا، فیقول، میرا اللہ اعلان فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، ارجعوا، وہ عید پڑھنے والو، میری تکبیر کہنے والو، عید میں کم از کم 6 تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں، اپنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دن کے وقت پڑھی جانے والی نمازوں میں قرأت سری طور پہ کی جاتی ہے سوائے جمعۃ المبارک کی۔ ایسے ہے نا، ظہر کے وقت اور عصر کے وقت قرأت امام آہستہ کرتا تو ہے لیکن آہستہ کرتا ہے۔ عید جمعہ بھی عید ہے، جس طرح کہ ابھی میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، عید کو بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، اونچی آواز میں قرأت کرتا ہے، شیطان کا دل جلاتا ہے، بار بار اللہ اکبر کہہ کے اپنے رب کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، فیقول ارجعوا، میرا اللہ فرماتا ہے فیقول ارجعوا، اور جاؤ واپس پلٹ جاؤ، فقد غفرت لکم، میں رب نے تم سب کی مغفرت فرما دی۔ جو گناہ باقی رہ بھی گئے تھے ان کو معاف فرما دیا۔ مغفرت محض گناہوں کی معافی نہیں، بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، گویا میں نے تم کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دی ہے، میں نے تم کو اپنی عنایات بے پایہ سے نواز دیا ہے۔ غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اگر تم نے سال بھر 10,000 گناہ کیا تھا، نہ صرف میں نے وہ معاف کر دیا بلکہ 10,000 نیکیاں تم کو عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تو نے جرم، دے دیا رب نے انعام۔ ایمان سے بتائیے پھر آج کا دن اور آنے والا کل کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رات جو رات گزرنے والی ہے، یہ آنے والی جو رات ہے نا، عید کی رات ہے، میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو 4 راتیں، عید الاضحیٰ کی 3 راتیں اور عید الفطر کی 1 رات، میرے نبی جو فرماتے ہیں جو یہ رات جاگتا ہے، جاگنے سے مراد اللہ کی عبادت کرنا ہے، جس رات عبادت کرتا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اس کا دل اللہ مردہ نہیں ہونے دے گا۔ فضیلت کی رات آ رہی ہے، اللہ کے حضور توبہ کی رات آ رہی ہے، اور اب آنے والا جو وقت ہے نا جمعہ کے بعد، وہ قبولیت دعا کا وقت آنے والا ہے۔ میں نے اسی لیے آج کا یہ موضوع منتخب کیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں آخر میں کچھ عرض کروں گا، اس لیے عرض کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، حضور کو پیارا وہ لگتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کسی کا فائدہ ہو جائے گا میرے نبی مجھ کو پیار فرما لیں گے، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قالا،
تو انہوں نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے میرے نبی نے، فَيَرْجَعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، وہ واپس اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایمان سے بتائیے، پھر روزہ رکھنے والا جس نے رمضان مبارک میں اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، حق نہیں ادا کر سکتے، ناممکن ہے، حق ادا کرنے کی کوشش کی، یعنی مقدور بھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، ہر اس بات سے بچایا کہ جس سے میرے اللہ نے منع کیا تھا، ہر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کی جس کو میرے رب نے اپنانے کا حکم دیا تھا۔ الحمدللہ تعالی ہمارے گھروں میں بیویاں قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتی، جب بھی وقت ملتا ہے تلاوت کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قبل ازیں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ کام کاج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جنہوں نے محنت کی، مشقت کی، غور فرمائیے، کیا کل کا دن ان کے لیے نئی زندگی کا دن نہیں ہے؟ ایک اعتبار سے یوں سمجھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول فرما لیا ہے، اس کی رحمت سے امید ہے قبول فرما لے گا۔ اگر یہ بندہ مستحق ہو گیا ہے مغفرت کا، اس کی رحمت سے امید ہے وہ ہماری مغفرت فرما دے گا، تو کیا اب نئے سرے سے زندگی نہیں شروع ہو رہی؟ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر وہ گناہوں کو شروع کر لیتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ آئندہ اپنی زندگی کو سنوارے رکھیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائے رکھیں؟ یہ عظمت کا تاج جو رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس عظمت کے تاج کو گرنے نہ دیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس عظمت کے تاج کو کبھی بھی گرنے نہ دیں۔ رب کائنات نے میرے نبی کے صدقہ سے ہم پہ بڑا ہی فضل فرمایا۔ وعدہ کر لیجئے اپنے دل کے ساتھ، میں آپ کا ہاتھ کھڑا کروا کے وعدہ نہیں لوں گا، میرے ساتھ نہیں، میری حیثیت کیا ہے، میں کون حقیر انسان ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ وعدہ کیجئے اپنے رب کے ساتھ جو عزت والا ہے۔ آپ میرے سامنے وعدہ کریں، میں آپ سے وعدہ لے لوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں وعدے لینے والا۔ وعدہ دل میں کریں اور کریں، اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کر وعدہ کر لیں، مولا تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ آپ کریں، میں کہلواتا نہیں آپ سے، نہ ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑے کرو کون کون نماز نہیں چھوڑے گا، میں وعدہ آپ سے نہیں لیتا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ وعدہ اس سے کریں جو وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمانے پر قادر ہے۔ میں تو مجبور انسان ہوں، اس رب سے وعدہ کریں، مولا تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے حضور، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعۃ الوداع ہے رمضان مبارک کا، آج کے دن اس رحمتوں والی لمحات میں تیرے حضور وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، مولا تو مجھے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق دے دے، تو مجھے توفیق دے دے کہ میں وعدے کو پورا کر سکوں، پھر تجھے اجر کیا ملے گا؟ اگر تو اپنے آپ کو حرام سے بچا کر 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور نماز عشاء پڑھ کر سو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرے سونے کو بھی عبادت بنا دے گا۔ میرے نبی فرماتے اس کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ہے۔ آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں گے، دن بھی عبادت میں گزرے گا، رات بھی عبادت میں گزر جائے گی، آپ نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں کل کے بعد۔ آپ اس انداز سے اپنی زندگیوں کو اپنا لیجئے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق و ہمت عطا فرمائی، آپ نے وقت نکالا، قرآن پاک کو پڑھا، سارا سال پڑھتے رہیے۔ قرآن پاک پڑھنے والے پہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض عزتوں والی عظمتوں والی وہ صورتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے پڑھنے والے کو گھراں قدر ثواب ملتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، امام ترمذی نے جامع میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، سنن اور جامع میں، کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شیفہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ کا کتنا کرم ہے میرے نبی کے صدقہ سے، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ایسے ہی انبیاء نے یہ تمنا نہ کی تھی مولا ہمیں بھی اس نبی کو امتی بنا لے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں 10 قرآن پاک کے برابر ثواب۔ اور میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، سیدنا ابن عباس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بار کے کراوی ہیں، 30 پارے میں سورہ بارکہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ سورہ بارکہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آدھا قرآن پاک پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ چھوٹی سی سورہ بارکہ ہے، ایک مرتبہ پڑھنے والے کو آدھا قرآن پاک پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ جل وعلا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک سے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو پورے قرآن پاک کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنی آسانی اللہ نے پیدا فرما دی، کتنی آسانی پیدا فرما دی میرے نبی کے صدقہ سے، کتنی رحمت۔ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام جنگل بیابان سے گزر رہے تھے تو ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنائی دی، باہر نکل کے سنا تو کوئی بھی تلاوت نہیں کر رہا تھا، جنگل بیابان میں خیمہ کے اندر آئے تو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، وہ شخص تھا جو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا جنگل بیابان میں، اس کو دفن کر دیا گیا، قبر کا نشان مٹ گیا، تو ہم نے اس کی قبر پر خیمہ لگایا تھا، اللہ نے اس کو قبر میں سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ کتنا کرم ہے رب کائنات کا۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی شریفہ پڑھنے والے سے رب کائنات جل وعلا شیطان کو دور رکھتا ہے، اس کے قریب شیطان کو نہیں آنے دیتا۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ جو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ جل نے تحریر فرما دی تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ للہ ما فی السماوات والآخر تک میرے نبی فرماتے جس گھر میں 3 مرتبہ پڑھی جائیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے۔ اس گھر میں شیطان کا شر نہیں رہتا، شیطان بھاگ جاتا اس گھر سے۔ کسی کے گھر میں خیر و برکت نہ ہو، بچے بیمار رہتے ہوں، نظر بد کا اندیشہ ہو، شیطان کا شر ہو، تو روزانہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی آخرین آیات مبارکہ کی قدر بلند آواز سے، جس طرح میں باتیں کر رہا ہوں کہ گھر کے کمرے میں سنائی دے دے، روزانہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان ساری پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے۔ فضائل قرآن کریم کے سلسلہ میں بہت مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، بہت فضائل میں بیان کرتے رہتا ہوں، یہ یاد کر لیجئے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، ترمذی شریف میں ہے، سیدنا ماقل بن یسار اس کے راوی ہیں، صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھ لیں، صبح کو پڑھیں گے تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو شام تک تیرے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اگر اس دن تجھے موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت عطا فرما دے گا، اور یہی اجر اسے ملے گا جو رات کو پڑھتا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میں نے آپ کو نئی زندگی کے لیے میں نے کچھ آپ کو نصیحتیں کی ہیں کہ آپ ان کو اپنا لیں۔ آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، سابقہ گناہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، کچھ ضرور ایسے کرنا پڑے گا، نہیں، وہ سبحان ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سبحان ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، لیکن وہ کریم بھی ہے۔ اس کی شان کریمی سے امید ہے کہ ہمیں وہ معاف فرما دے گا۔ آپ نے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تو آپ وہ اپنا لیجئے، اور آج کا دن جو احباب تشریف لے آئے ہیں غور کے ساتھ سن لیجئے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کی بہت ساری حدیث مبارکہ کے سلسلہ میں ہے، میں نے ایک جامع حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم ہم کے ارشاد گرامی قدر نقل فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے کریم آقا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار دن ہے، باقی دنوں کا یہ سید ہے، سردار ہے، اعظمها عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا عظیم دن ہے، بڑا عظیم، اعظم، بڑا عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الضُّحَىٰ اور یوم الفطر، اللہ کے نزدیک عید الضحیٰ سے بھی عظمت والا ہے، عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے، جو جس دن کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا، بطور آپ ضرب المثل کہتے تو عید کا چاند بن گیا، یعنی عید کے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے جمعہ کا دن عید الفطر سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، عید الضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ فیہ خمس خلال، اس کے اندر 5 خصوصیت ہیں جو باقی دنوں میں نہیں پائی جاتی۔ بڑی عزت والے میرے بھائیوں، میرے نبی کے صدقہ سے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کا ہم پہ کتنا کرم ہے، ہر 8ویں دن ہمیں یہ دن عطا فرما دیتا ہے، ہر 8ویں دن یہ دن عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں توبہ کر لو، ہر 8ویں دن سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس پہ 5 خصلتیں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میلاد آدم کا دن ہے۔ تم اپنے نبی کا دن سال کے بعد مناتے ہو، کئی لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، تم سال کے بعد عید میلاد النبی مناتے ہو، رب نے ہر ہفتے منوائی، رب نے آدم کا یوم میلاد ہر ہفتے منوایا۔ میرے نبی نے فرمایا خلق اللہ فیہ آدم، اس دن آدم کو اللہ نے پیدا کیا، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن آدم زمین کی جانب تشریف لائے تھے۔ میرے کریم آقا نے کبھی ایک صحابی سے فرمایا تھا پیر کے دن روزہ رکھ، عرض کیا یا رسول اللہ پیر کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا تھا پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میں نے ہجرت کی تھی، پیر کے دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے، جمعہ کے دن جنت سے ہجرت کر کے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اس دن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیے، میرے نبی نے فرمایا وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اسی دن اللہ نے آدم کو فوت کیا۔ لوگ اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے جی 12 ربیع الاول کو حضور فوت ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رو رہی تھیں، حسنین کریمین کا رو رو کر برا حال تھا، تو تم خوشی مناتے ہو۔ رب نے فرمایا میں نے آدم کو فوت بھی کیا مگر تم کو خوشی منانے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کا فوت ہو جانا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ باعث زحمت نہیں، مگر ہر حال میں اس باعث سے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ بظاہر نگاہوں سے اوجل ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک روایت پہ پیر، ایک روایت پہ جمعرات، میرے نبی فرماتے میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات کو یا پیر کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میری امت کے جن لوگوں سے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں میں رب سے ان کے لیے مغفر کی دعا کر دیتا ہوں۔ نبی کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی گناہ گاروں کی شفاعت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نگاہوں سے اوجل ہو گئے ہیں مگر ان کے فیوز و برکات میں کمی نہیں آئی۔ تو فَلَّهُ آدم، اس پہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوت کیا۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يسأل العبد فيها شيئا الا اعطاه، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس گھڑی بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ ما لم يسأل حراما، وہ ناجائز چیز نہ مانگے، صحیح بات مانگے، میرے رب عطا فرما دے۔ وہ گھڑی کب آتی ہے؟
میں نے بہت ساری حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، میں عرض کر رہا ہوں اللہ بہتر جانتے ہیں، حقیقت سے میرا اللہ واقف وہ گھڑی کب آتی ہے، لیکن بکثرت حدیث مبارکہ سے محسوس ہوتا ہے جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک وہ گھڑی آتی ہے۔ بعد نے کہا جی فلاں وقت ہے خطبہ کو، ہے ساری حدیثیں، جس طرح وہ لیلۃ القدر کے لیے حدیثیں ہیں نا، پھر کہا جاتا فلاں زیادہ ہے، حدیثیں سارا دن کے لیے ہیں، فلاں وقت جب امام خطبہ کے لیے بیٹھتا ہے، جب وہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے جماعت کروانے سے پہلے، جب اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد دعا مانگی ہے، تو وہ لمحہ بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، لیکن زیادہ حدیث مبارکہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کوئی لمحہ آتا ہے۔ علاوہ ازیں مزید سن لیجئے، میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے کچھ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعا کو بہت قبول فرماتا ہے، ان میں یہ بھی جو میں کہہ چکا ہوں، اذان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اقامت بھی اذان ہے، اقامت کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تب بھی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ آج دعا مانگیں گے، جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر یہ مانگے تو آپ کی رضا۔ سیدنا ابی بن کعب والی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی ہے، میں ساری حدیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ تو عرض نہیں کرتا، انہوں نے عرض کیا تھا نا میں اتنی دیر تک میں باقی وظائف کرتا ہوں، درود پاک زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، خلاصہ اس کا یہ ہے میرے نبی نے فرمایا تھا باقی سب کچھ مانگنے کی بجائے درود پاک پڑھتا رہے۔ انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں کوئی بھی دعا نہیں مانگوں گا، میں تنہا درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بن مانگے ہی تیرا رب تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ پھر اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک اور حدیث مبارکہ میرے نبی فرماتے جب کوئی بندہ کسی ایمان والے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اسے بتائے بغیر اس کے حق میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل اللہ اس کے قریب فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ یوں عرض کر مولا تعالیٰ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس سے دگنا اسے دے دے، ہے نا حدیث مبارکہ یہ آپ نے سننا کئی مرتبہ۔ تو جب بندہ میرے نبی کے لیے رحمت مانگے گا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما میرے نبی پر، تو پھر فرشتہ قریب کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ پھر دگنی دعا مانگے گا کہ نہیں؟ عام بندے کے لیے تو دگنی دعا کا ہے نا، میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ وفی روایت صلی اللہ علیہ 70 مرہ، میرے نبی فرماتے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ، دوسری روایت میں کہ 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ پھر دعا میں تو ایک چیز مانگے گا، یہاں 70 مل رہی ہیں۔ پھر یہ بھی بہترین عمل ہے کہ آپ جمعہ کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور مغرب تک درود پاک پڑھتے رہیں۔ کوئی لمحہ تو آ جائے گا نا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب احباب زیادہ آ جائیں گے تب میں بتاؤں گا، آپ اس کو اپنا لیجئے، اگر کوئی ضروری کا اپنے گھر بھی جا کے بتا دیجئے۔ میری یہ آواز پورے گاؤں میں سنائی نہیں دے رہی، آپ اپنے گھروں میں جا کر بھی بتا دیجئے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، عزو کربا کو بھی، جتنے لوگوں کو زیادہ بتا سکتے ہیں بتا دیں، اللہ تعالیٰ اتنا صدقے کا ثواب تم کو دے دے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کیا تھا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ آپ پہنچائیں لوگوں تک میرے نبی کی باتیں، آپ بڑے سخی بن جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، میرے نبی بھی راضی ہو جائیں گے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب دائما ابدا کہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کریں۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، یاد رکھو قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ،
کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ایسا نہیں، ولا سمائن نہ ہی آسمان، ولا ارض نہ ہی زمین، ولا ریاح نہ ہی ہوا، ولا جبال نہ ہی پہاڑ، ولا بحر نہ ہی سمندر، الا هو مشفق من یوم الجمعہ، مگر جمعہ کی ہیبت سے لرزہ برندام ہے، کانپتے ہیں یہ سارے کے سارے۔ جمعہ اتنا عظیم دن ہے، بحمد اللہ تعالیٰ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک اور دن عطا فرما دیا، اور وہ دن بھی یوم جمعہ عطا فرما دیا، ایک اور دن دیا اور دن بھی جمعہ کا دن عطا فرما دیا۔ خدا نخواستہ کہیں ایسے نہ ہوا کہ پشاوری چاند دے کر ہنگامی عید پچھلے سال کی طرح مسلط کر دی جاتی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہو سکتا تھا، مگر اس قریب نے اپنے محبوب کی امت پر بڑا ہی کرم کیا، بڑا ہی کرم کیا۔ اس کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم رمضان مبارک کا ایک اور دن عطا فرما دیا، اور دن بھی وہ عطا فرمایا جو دنوں کا سردار دن ہے، جس دن ہماری مغفرت کا ہمیں بہت یقین ہے کہ ہم تیرے حضور توبہ کریں گے تو ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ جو بھی آپ نے مانگنا ہے درود پاک میں خود بخود آ جائے گا۔ میں اپنے دل کی کیفیت سے اتنا واقف نہیں ہوں جتنا میرا اللہ واقف ہے۔ میں دعا مانگوں بھی نا، دعا مانگنے کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیر کے نہ پھینکوں اوہ فلاں دعا تو رہ گئی، ہو سکتا ہے نا، اوہ میں نے فلاں دعا بھی مانگنا تھا، میری بہن نے، میری بیٹی نے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے، میرے یار نے بھی مجھے کہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، اچھا تھا میں وہ بھی مانگ لیتا۔ جو تیرے دل میں خطرہ بھی نہیں گزرا میرا رب جانتا ہے، درود پاک پڑھ، جو تجھے پتہ بھی نہیں رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ تو نے جن سے وعدہ کیا ہے میرے اللہ کو علم ہے، جس نے تجھے کہا ہے میرے اللہ کو علم ہے، بس ذہن میں یہ رکھ لے کہ مولا تعالیٰ جل وعلا تو کریم ہے، بن مانگے عطا فرماتا ہے، تجھے پتہ ہے مجھے کیا چاہیے۔ جامع ترین یہ عرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبیوں نے مانگا، جو تجھ سے تیرے برگزیدہ بندوں نے مانگا، مجھے نہیں پتہ، مانگنے کا بھی نہیں پتہ، بس میں وہ کچھ مانگتا ہوں ان کے صدقہ سے مجھے وہ سب عطا کر دیں۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میری کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔